ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، اردو لیکچرر، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سبجیکٹ اردو، ماڈل پیپر، سیکشن نمبر 3، پارٹ 3۔ سیکشن نمبر 3، 15 سطروں میں جواب لکھیے، جس میں سے صرف ایک سوال کرنا ہے، جس کے نشانات ہیں 6۔ سوال نمبر 1، سیر پہلے درویش کا خلاصہ اپنے زبان میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، سیر پہلے درویش کا قصہ داستان باغ و بہار سے لیا گیا ہے، جسے میر امن نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ پہلا درویش ملک یمن کا رہنے والا ہے اور اس کے والد کا نام خواجہ احمد ہے۔ اس کی 2 اولادیں ہیں، ایک درویش اور دوسری اس کی بہن ہے۔ درویش کا بچپن لاڈ و پیار میں گزرا، لیکن 14 سال کی عمر میں اس کے والدین انتقال فرما گئے۔ چہلم میں سب نے اسے دلاسا دیا اور ذمہ داری سنبھالنے کی صلاح دی۔ درویش اپنے باپ کی کمائی ہوئی بے پناہ دولت کو دیکھ کر بہک گیا اور عیش کرنے لگا۔ کاروبار سے توجہ ہٹ گئی اور نوکر اس کی دولت چرانے لگے۔ آخر میں اس کے پاس لنگی اور ٹوپی بچ گئی۔ درویش کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ بھوکا اور لاچار ہو کر بہن کے سسرال جانے کا ارادہ کیا۔ بھائی کی حالت دیکھ کر بہن کو بہت ترس آیا۔ اس نے بھائی کی خاطرداری کی اور نصیحت کی کہ اللہ نے مرد کو کمانے کے لیے بنایا ہے، لہذا تم سفر کا ارادہ کرو۔ درویش بہن کی بات کو قبول کرتا ہے اور ملک دمشق کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، میر امن کے انداز تحریر پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، میر امن دلی کے رہنے والے تھے اور انہیں فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ جب وہ دلی سے کلکتہ گئے تب منشی میر بہادر علی نے ان کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ سے کروائی اور 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر بحیثیت منشی ان کو نوکری مل گئی۔ جان گلکرسٹ نے میر امن کو میر حسین عطا خاں تحسین کی کتاب نو طرز مرصع کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی۔ میر امن کا انداز تحریر بالکل سادہ تھا اور اس داستان کا ترجمہ انہوں نے آسان اردو زبان میں کیا۔ داستان پڑھنے والے کو بیزارگی محسوس نہیں ہوتی
بلکہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے 200 سال پہلے لکھی گئی اس داستان کی مقبولیت آج بھی ویسی ہی ہے۔ سوال نمبر 3، پنچایت افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پریم چند نے افسانے پنچایت میں جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی اور پنچایت کے موقع پر دونوں کی جانب سے انصاف پر مبنی فیصلے دینے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جمن اپنی بوڑھی خالہ کی خوب خاطرداری کرتا ہے اور بدلے میں ساری جائیداد اپنے نام کر لیتا ہے، لیکن خالہ کی دیکھ بھال میں کمی کرتا ہے، جس پر خالہ پنچایت کا سہارا لیتی ہے۔ جب جمن پر پنچایت بیٹھتی ہے تو الگو چودھری سرپنچ بنتا ہے اور جمن کے خلاف فیصلہ سناتا ہے، جس کے نتیجے میں جمن الگو چودھری کا دشمن بن جاتا ہے۔ جمن الگو چودھری سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اسے موقع بھی مل جاتا ہے جب شمبھو سیٹھ بیل کے پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے الگو چودھری پنچایت بلاتا ہے اور جمن کو سرپنچ بنایا جاتا ہے۔ جمن کے دل میں الگو چودھری سے بدلہ لینے کی چاہت ہوتی ہے، لیکن سرپنچ بننے کے بعد وہ ایمانداری سے انصاف کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ پنچایت کی کرسی پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، اور پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، ان پر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1، الگو چودھری۔ نمبر 2، شیخ جمن۔ اس کا جواب ہے الگو چودھری۔ الگو چودھری اپنے استاد شیخ جمراتی کی بہت خدمت کرتے تھے۔ الگو چودھری کے والد کے مطابق تعلیم کے مقابلے استاد کی خدمت ہے اور جو کچھ ہوتا ہے فائز ہوتا ہے۔ جمن اور الگو چودھری دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن جب جمن پر پنچایت بیٹھتی ہے تو الگو چودھری سرپنچ بنتا ہے اور جمن کے خلاف فیصلہ سناتا ہے۔ شیخ جمن کا کردار ہے۔ شیخ جمن بھی استاد شیخ جمراتی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے جمن کو بھی اس قابل بنایا کہ وہ اپنے علاقے کا منشی بن گیا تھا اور اس کے لکھے بیانے اور رہن نامہ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، جس کے خلاف جب الگو چودھری فیصلہ سناتا ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن بعد میں اسے
एहसास हो जाता है कि पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। सवाल नंबर 5, इब्ने सफ़ी ने जासूसी नावलों की राह क्यों मुंतखब की? इनका असल मिशन क्या था? इसका जवाब है, इब्ने सफ़ी को बचपन से ही मुताला का शौक़ था। 8 साल की उम्र में तिलिस्म होशरुबा की 7 जिल्दें पढ़ डालीं और इसके किरदारों के बारे में सोचते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता कई किताबें पढ़ने लगे और 7वीं जमात में एक कहानी लिखी जो रिसाले यानी मैगज़ीन शाहिद में शाये हुई यानी छपी। 1952 ईस्वी में जासूसी नावल लिखने का सिलसिला शुरू किया। इनके पहले नावल का नाम दिलेर मुजरिम था। एक अंग्रेजी नावल से माखूज है। इब्ने सफ़ी ने जासूसी नावलों की राह इसलिए मुंतखब की क्यों कि इनका मानना था कि जासूसी नावल क़ारी को क़ानून, तफरीह और किसी मकसद से वाकिफ़ करवाते हैं। सवाल नंबर 6, मक़सदी अदब से मुताल्लिक़ इब्ने सफ़ी के क्या ख़यालात थे? इसका जवाब है, मक़सदी अदब के मुताल्लिक़ इब्ने सफ़ी का ख़याल है कि लोग इन्हीं मक़सदी और इस्लाही अदब पेश करने का मशवरा देते हैं जब कि इनके नावल लोगों को तफरीह और सुकून पहुंचाते हैं और इस तरह जासूसी अदब भी मक़सदी अदब है। जासूसी नावल के ज़रिए लोगों को क़ानून से वाक़फ़ियत और एहतराम करने की नसीहत मिलती है। इन तमाम बातों के मद्देनज़र वो कहते हैं कि जासूसी नावलों को निसाब में शामिल किया जाए ताकि क़ानून से भरपूर वाक़फ़ियत हो। इस तरह इब्ने सफ़ी जासूसी नावलों में मक़सदी अदब को वाज़ेह करते हुए अपने ख़यालात का ज़िक्र करते हैं। सवाल नंबर 7, यूसुफ नाज़िम ने महबूब हुसैन जिगर का खाका किस तरह खींचा है, बयान कीजिए। इसका जवाब है, यूसुफ नाज़िम उर्दू के मशहूर मिज़ाह निगार हैं। उन्होंने महबूब हुसैन जिगर का दिलचस्प खाका लिखा है। वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में 2 जिगर बहुत मशहूर हुए हैं। एक अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था और दूसरे महबूब हुसैन जिगर हैं। जिगर मुराद आबादी ने शायरी की है जब कि महबूब हुसैन जिगर ने शायरी नहीं की, लेकिन जिगर मुराद आबादी की शायरी पर महबूब हुसैन जिगर को भी दाद मिल जाती थी। महबूब हुसैन जिगर और आबिद अली ख़ां की दोस्ती मिसाली थी। महबूब हुसैन जिगर ने सियासत की इदारत भी
سنبھالی ہے۔ صرف سیاست و اخبار تھا جس کے مدیر اور منتظم دونوں غیر شاعر تھے۔ سوال نمبر 8، خاکہ محبوب حسین جگر کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، یوسف ناظم نے محبوب حسین جگر کا دلچسپ خاکہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 جگر ہیں، ایک جگر مراد آبادی ہیں اور دوسرے محبوب حسین جگر۔ جگر مراد آبادی کی شاعری پر محبوب حسین جگر کو بھی داد مل جاتی تھی، کیوں کہ جگر مراد آبادی اس طرح ڈوب کر اپنا کلام سناتے تھے کہ ان کے حصے کی داد دوسرے جگر حاصل کرتے تھے۔ محبوب حسین جگر نے شاعری نہیں کی، پھر بھی تخلص رکھا تھا، کیونکہ تخلص رکھنے کا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ محبوب حسین جگر نے سیاست کی ادارت بھی سنبھالی ہے۔ محبوب حسین جگر مختصر مضمون کو مختصر کرنے کا ہنر رکھتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کے نتیجۂ قلم کو اہمیت دی۔ کاغذ کے ہر حصے کو استعمال کرتے تھے۔